اتنا چیخنے کا مطلب ڈارلنگ، تم تو خوف بھی نہیں کھاتی؟ جب تم انسانوں کو مارتے ہوئے نہیں ڈرتی تو اس چھوٹے سے اندھیرے سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایسا غضب تھا کہ اس کو محسوس ہوا کہ وہ گونگی ہو گئی ہے۔ بولنے کی کوشش کے باوجود بھی وہ بول نہ پائی۔ چیخو، آپ کیوں نہیں چیخ رہی؟ تمہاری چیخوں نے مجھے جتنا لطف دیا ہے نا، یقین مانو کوئی چیز نہیں دے سکی۔ جب تم چلا رہی تھی نا، جب تم خوف سے تڑپ رہی تھی نا، تو میرے کانوں میں تمہاری آواز شہد کی مانند گھل رہی تھی۔ اس لیے تو میں اندر آیا ہوں کہ تمہاری چیخیں مزید قریب سے سن سکوں۔ وہ اس کے سامنے کرسی رکھتے بیٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے اندر آنے کے بعد تم چیخ نہیں رہی؟ چیخو، میں سننا چاہتا ہوں کہ قریب سے بھی تمہاری آواز شہد کی مانند لگتی ہے یا کچھ اور؟ وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی بات سنتی وہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ چیخو بے رحم عورت! وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے بری طرح چلائی۔ گڈ! یقین مانو تمہاری چیخوں میں جو اثر ہے نا، دنیا کی کسی آواز میں وہ اثر نہیں۔ وہ بے رحم لہجے میں کہتا قدم قدم چلتے اس کے پاس آیا۔ اس کے قدموں کی دھمک اپنے قریب محسوس کر کے وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ وہ اس کے بے حد قریب۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھولی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے سچویشن سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہوا واقعہ اسے من و عین یاد آ گیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر کوئی اسے یوں اٹھا کر کیوں لے آیا؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکا کھا کر کھڑی ہوتی اس اندھیرے کمرے میں بھاگنے لگی۔ اس کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اپنے ہاتھ پیر تک اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹتی جا رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ پھر اب وہ یہاں کیوں تھی؟ اسے یہاں کون لے کر آیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ ٹٹول ٹٹول کر دروازے تک گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کا خوبصورت حلیہ تھوڑی دیر میں بگڑ سا گیا تھا۔ کھولو، کھولو! کیوں مجھے یہاں بند کیا ہے؟ میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے کھولو! خدا کا واسطہ یہ دروازہ کھول دو، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر مجھے یہاں پر کیوں بند کر دیا ہے؟ وہ چلا کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ ڈارلنگ، تم نے بہت کچھ کیا ہے۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز سن کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کون کون ہو تم؟ وہ چلائی تھی۔ چلانے کی کیا ضرورت ہے ڈارلنگ، یہیں بیٹھا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود لائٹر کو جلایا۔ دیوار میں اس کا عکس دیکھ کے اس کے اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ خوفزدہ ہوتے چلائی۔ تم نے بہت کچھ کیا ہے، اسی لیے تو تم آج یہاں۔ اس شخص کے وحشی قہقہے سن کر سمائرہ کا ڈر سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ جیسے جیسے ہنس رہا تھا، سمائرہ کو اپنی سانسیں کم پڑتی نظر آ رہی تھیں۔ تم نے جو کیا ہے، تم اسی کا حساب کتاب برابر کرنے تو آئی ہو یہاں۔ جب تک تم اس کا حساب کتاب برابر نہیں کرو گی، میں تمہیں یہاں سے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اس کا بھیگا لہجہ اس خالی کمرے میں گونجا۔ اس کی بھیگی آواز سن کر ایس پی ہیومین سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، ایک زخمی نفرت سے بھرپور مسکراہٹ۔ دیوار میں اب بھی اس کا عکس نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، مگر اس عکس میں اس کی پرسنالٹی اس پر واضح ہو گئی۔ اس کو بے وجہ ہی اس سے خوف آنے لگا۔ اس نے کیا کیا تھا اسے نہیں معلوم تھا، مگر دور بیٹھا یہ شخص اسے مسلسل خوفزدہ کر رہا تھا۔ خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو ڈارلنگ؟ تم جیسی لڑکیاں خوفزدہ نہیں ہوتی۔ تم جیسی لڑکیاں تو مارنا جانتی ہو، اور جو مارنے کی کھلاڑی ہو انہیں بھلا خوف کہاں آتا ہے؟ اس نے اس آنکھ کے ننھے شعلے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ جل رہا تھا، مگر اس دیو کامت شخص کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ مزید خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، قسم اٹھوا لو، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ اس نے اپنی گواہی دیتے اپنے ہاتھوں کو مسل دیا تھا۔ کب وہ اس اندھیری جگہ سے چھوٹتی، وہ روشنی دیکھنے کے لیے ترس گئی۔ کل تک جو چیز اس کے لیے ذرا سی بھی معنی نہیں رکھتی تھی، آج وہ اس چیز کے لیے ترس رہی تھی۔ اس بڑے سے اندھیرے کمرے میں کہیں بھی روشنی نہیں تھی۔ وہ ظالم شخص اس لائٹر سے ہی اس جگہ کو روشن کیے ہوئے تھا۔ تم کبھی یہاں سے نہیں نکل سکتی ڈارلنگ۔ سوچ رہی ہو نا کہ کب تم یہاں سے نکلو گی، کب تم روشنی دیکھو گی۔ اب تم کبھی روشنی نہیں دیکھ سکتی۔ تم روشنی دیکھنے کے لیے مرو گی، مگر تمہیں روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اس کی دہشت سے بھرپور آواز اس خالی کمرے میں گونجی۔ وہ بری طرح کانپتے دیوار سے ٹیک لگا گئی۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا مت کرو، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اب کی دفعہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس شخص کی باتیں اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ وہ مٹی سے اٹا کمرہ اس کو کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دیوار توڑ کر اس کمرے سے نکل جائے۔
کاش وہ یہ دیوار توڑ سکتی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ٹٹولتی پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ نازک سے ہاتھ کہاں اتنی بڑی دیوار کا بوجھ سہارا سکتے تھے۔ میں نے واقعی کچھ نہیں کیا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، سمارا لرزتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر کرسی پہ بیٹھا وہ شخص مسکرا دیا۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا تو تم یہاں نہ ہوتی۔ تمہاری وجہ سے میرا سب سے خاص رشتہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب میں تمہیں موت کی سیر کرواؤں گا۔ میں تمہارا وہ حل کروں گا سمائرہ کہ تم یاد رکھو گی، سب بھول جاؤ گی، یاد رہے گا تو بس اپنا حال۔ وہ دہشت زدہ لہجے میں کہتا قدم قدم چلتے اس کے پاس آیا۔ وہ اس کی قدموں کی نمک اپنے قریب محسوس کر کے دیوار میں دبک گئی۔ ہمین سکندر اس کے سامنے بیٹھتا ہاتھ میں موجود لائٹر کو جلا کر اس کے چہرے کے بے حد پاس کر گیا۔ اس کے معصوم نقوش دیکھ کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کا ایک جہان آباد تھا۔ جتنی معصومیت تمہارے چہرے پر ہے، کاش اتنی ہی تم بھی معصوم ہوتی۔ مگر چلو کوئی نہیں، جو تم نے کیا ہے وہ بھرنے کے لیے تم یہاں آ گئی ہو۔ جتنی بے درد موت اس کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ بے درد موت میں تمہیں دوں گا۔ آئی پرومس سمائرہ، میں تمہیں مٹھا کر رکھ دوں گا۔ جو تم نے کیا ہے تمہیں ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا کھڑا ہوا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ جب دور بیٹھا تھا تب اس کے چہرے پر کوئی ماسک نہیں تھا، مگر جب اس کے قریب آیا تب اس کے چہرے پر ایک ماسک تھا۔ کاش وہ اس کا چہرہ دیکھ سکتی تو اسے معلوم ہوتا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ویٹ اینڈ واچ، تمہارا وہ حشر کروں گا تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ کہتا اس کمرے سے نکل گیا۔ ننھا روشنی کا شعلہ بھی اس کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ وہ خوف سے دیوار میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اسے اس اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا، بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ یہ کہاں پھنس گئی تھی، اسے سمجھ نہ آیا۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے سے ویسی کی ویسی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ تکلیف سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، مگر خوف کے باعث وہ لیٹ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کمرہ اندھیرا تھا، اس کمرے میں کیا کیا تھا نہیں، اسے کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ پیروں پر کیڑے رینگتے محسوس ہو رہے تھے۔ خوف سے وہ ان کیڑوں کو اپنے پیروں سے جھٹک گئی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے رونے کا دور پڑ رہا تھا۔ وہ کب سے یہاں تھی اسے نہیں پتہ تھا۔ رات ہو رہی تھی یا دن، اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ اس کمرے نے اسے کچھ بھی معلوم کرنے ہی نہیں دیا۔ ایک کھڑکی تک اس کمرے میں نہ تھی۔ دن ہو یا رات، اس کمرے میں صرف اور صرف اندھیرا ہی رہتا تھا۔ گھپ اندھیرا، جو اندھیرا اسے چند دنوں پہلے اچھا لگتا تھا، اب اس اندھیرے سے ہی اسے خوف آنے لگا۔ اس کو ایک اور بار موقع ملتا وہ اپنی زندگی میں کبھی اندھیرا لاتی ہی نہیں۔ اتنا ڈر گئی تھی وہ اس اندھیرے سے۔ خدا کا واسطہ مجھے اس اندھیرے کمرے سے نکال دو، میں مر جاؤں گی۔ وہ چلا کر روتی اس دروازے کو پیٹنے لگی جسے وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے پیٹ رہی تھی۔ باہر موجود انسان شاید بہرے تھے، جو اس کی چیخ سن ہی نہیں رہے تھے۔ یہاں کیڑے ہیں، بہت سارے کیڑے ہیں، پلیز مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے میرا قصور تو بتاؤ، میں نے کیا کیا ہے۔ وہ پھر سے ہنسیانی چیخنے مارنے لگی۔ باہر بیٹھا ہمین سکندر اپنی مسکراہٹ قابو کرتا کھڑا تھا۔ دروازہ کھولو، اپنے برابر کھڑے گارڈ کو اشارہ کرتے وہ قدم قدم چلتے اس دروازے کے قریب آیا۔ دروازہ کھولتے گارڈ نے بھی اندر کی جانب قدم رکھا۔ وہ ایک ہاتھ سے گارڈ کو پیچھے کرتے ایک سخت نظر اس پر ڈال گیا۔ جتنا کہا جائے علم، اتنا ہی کیا کرو، ورنہ دوسری دفعہ میں منہ سے نہیں کہوں گا۔ وہ اس کا گریبان اپنے ہاتھ سے جکڑتے اس کو زمین پر دھکا دے گیا۔ وہ گہری سانس بھرتے اس اندھیرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ روشنی کا ایک ننھا شعلہ بھی اس کے ساتھ اندر آیا۔ سمائرہ اس روشنی کو دیکھتے تڑپ اٹھی، مگر اس بے درد شخص کو اس کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کے وہ خوف سے وہیں سمیٹ گئی تھی۔ اتنا چیخنے کا مطلب ڈارلنگ، تم تو خوف بھی نہیں کھاتی؟ جب تم انسانوں کو مارتے ہوئے نہیں ڈرتی تو اس چھوٹے سے اندھیرے سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایسا غضب تھا کہ اس کو محسوس ہوا کہ وہ گونگی ہو گئی ہے۔ بولنے کی کوشش کے باوجود بھی وہ بول نہ پائی۔ چیخو، اب کیوں نہیں چیخ رہی؟ تمہاری چیخوں نے مجھے جتنا لطف دیا ہے نا، یقین مانو کوئی چیز نہیں دے سکی۔ جب تم چلا رہی تھی نا، جب تم خوف سے تڑپ رہی تھی نا، تو میرے کانوں میں تمہاری آواز شہد کی مانند گھل رہی تھی۔ اسی لیے تو میں اندر آیا ہوں کہ تمہاری چیخیں مزید قریب سے سن سکوں۔ وہ اس کے سامنے کرسی رکھتے بیٹھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے اندر آتے کے بعد تم چیخ نہیں رہی؟ چیخو تاکہ میں دیکھ سکوں کہ قریب سے بھی تمہاری آواز کان میں شہد ہی گھولتی ہے یا کوئی اور بات ہے۔ وہ بولتے مسکرایا۔ اس کی بات سنتے وہ مزید خوفزدہ ہوئی۔ چیخو بے رحم عورت! وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بری طرح چلائی۔ گڈ! یقین مانو تمہاری چیخوں میں جو اثر ہے نا، دنیا کی کسی آواز میں وہ اثر نہیں۔ وہ بے رحم لہجے میں کہتا قدم قدم چلتے اس کے پاس آیا۔ اس کے قدموں کی نمک اپنے قریب محسوس کر کے وہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ وہ اس کے بے حد قریب بیٹھتا لائٹر جلا گیا اور وہ اس کا چہرہ صاف دیکھ سکتا تھا۔
رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ گلابی ہو گیا تھا، بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور گلابی پنجے ہوئے لب۔ وہ اس وقت رحم کھائے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ جتنی خوبصورت وہ تھی، کاش اتنا ہی خوبصورت اس کا دل بھی ہوتا، تو آج وہ یہاں نہ ہوتی۔ وہ افسوس کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گیا۔ سمیرہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ وہ ابھی بھی ماسک میں ہی موجود تھا۔ وہ کیوں اپنا چہرہ چھپا رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مسکرا دیا۔ دوسرے ہی لمحے اپنے چہرے پر موجود اس ماسک کو کھینچ کر اتار گیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے سمیرہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایس پی ہمایون سکندر، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ بالکل، ایس پی ہمایون سکندر۔ وہ اس کے بے حد پاس تھا۔ سمیرہ سے دور ہو کر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو ڈر خوف اس کے چہرے پر رنگ رہا تھا، اب وہ نہیں تھا۔ اب کہ اس کے چہرے پر صرف اور صرف نفرت تھی، ایسی نفرت جو کسی کو تباہ کر کے برباد کر دے۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے ہمایون؟ وہ سخت لہجے میں بولی۔ تمیز سے نام لو میرا، شاید تم بھول گئی ہو کہ میں کیا چیز ہوں۔ کل تک میں تمہاری عزت کرتی تھی ہمایون، مگر آج نہیں۔ اس کے چہرے پر نفرت پھیلی۔ اس کے چہرے پر اس نفرت کو دیکھ کر ہمایون لب ہچ کر رہ گیا۔ کل تک میں تمہیں ایک معزز اور ایک اچھا انسان سمجھتی تھی ہمایون سکندر، مگر آج مجھے احساس ہو گیا کہ تم اچھائی کے نام پر برائی ہو۔ ایک لڑکی کو بے وجہ یہاں بند کر رکھا ہے، تم اچھے انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ اس کے قریب آتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی تھی۔ اس کے الزام پر ہمایون لب کھینچتے سے دور ہوا۔ کاش میں اس الزام کو قبول کر سکتا، کاش تم بے وجہ یہاں بند ہوتی۔ میں ساری باتیں مانتا، مگر تم بے وجہ یہاں بند نہیں ہو ڈارلنگ۔ تم نے جو کیا ہے اس کو تو انسانیت کہتی ہی نہیں ہے۔ تم انسانیت کے درجے سے نیچے گری ہوئی ہو، ایک نیچ اور 2 نمبر عورت ہو۔ بس اس سے زیادہ باتیں میں اپنے اوپر برداشت نہیں کروں گی۔ وہ دھاڑی تھی، آواز نیچے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ آواز نیچے۔ مجھ سے بات کرنے سے پہلے اپنی نظریں اور اپنی آواز نیچے رکھنا، ورنہ ان 2 چیزوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں اپنی ٹائم تیار رہتا ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بول بول کر میری زبان تھک گئی، مگر تمہیں یقین نہیں آیا۔ صحیح کہتے ہیں، پولیس والوں کو سچ پر بھی یقین نہیں آتا۔ اور کتنا تم سے کہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بے بسی سے بولتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گئی۔ اچھا، میرے بھائی کو تو تم نے ہی مارا ہے، کیسے مکر سکتی ہو تم؟ اس بات سے وہ چلاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں کے خون کے مانند سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح ڈرتے پیچھے ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایس پی؟ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے تمہارے بھائی کو نہیں۔ چپ چپ جھوٹی عورت، فریبی عورت، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اتنی بے رحمی سے تم نے اس دن وہ آپریشن کرنے سے منع کیا۔ اگر تم وہ کرتی تو اس کی جان بچ جاتی، مگر تم نے نہیں کیا۔ تمہارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور میرے اندر اگر کسی چیز کی انسانیت تھی بھی نا، تو کم از کم اب تمہارے لیے میں انسان نہیں رہا۔ میں تمہارے ساتھ وہی رویہ رکھوں گا جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ رکھا۔ اس کے الزام پر وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو ایک بے حد ایماندار اور قابل ڈاکٹر تھی۔ بھلا وہ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ چھٹی ہونے کے باوجود بھی وہ کتنی بار صرف اس کے لیے رک جایا کرتی تھی کہ مریض کو دیکھ سکے، اور یہ شخص اس کی انسانیت پر آواز اٹھا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر ہمایون سکندر کا منہ نوچ لے، جس کو شرم تک نہیں آئی تھی اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے۔ تمہیں جو کہنا ہے تم کہو۔ جب میں کہہ رہی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا تو تم مان کیوں نہیں رہے ہو؟ اوکے فائن، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی ہمایون سکندر۔ جب میری کوئی غلطی نہیں ہے پھر میں یہاں قید کیوں رہوں؟ تم نے ٹھیک کہا جانے من، مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سب بولو گے، اس لیے میں نے پہلے ہی بہت سے انتظامات کر رکھے تھے۔ ہمایون سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ دیکھو۔ وہ اپنا موبائل آن کرتے اس کے سامنے کر گیا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو رسیوں میں جکڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے اسے بہت مارا ہو۔ تم اتنا کیسے گر سکتے ہو ہمایون؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم گری تھی اس رات۔ اس رات کا ذکر کرتے ہمایون کی آنکھیں مزید سرخ ہوئیں۔ تم دیکھنا ہمایون، تمہاری قید سے چھوٹنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے بھائی کو تمہاری چنگل سے نکلواؤں گی۔ اس کے بعد میں پروٹیسٹ کروں گی کہ تم جیسے 4 نمبر ایس پی کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا جائے۔ یہ ایک بہت معزز پوسٹ ہے جس کے تم قابل نہیں ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے زہر اگلنے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، جب یہاں سے نکل جاؤ کر لینا یہ سب، اس سے پہلے ہی میں تمہارے بھائی کو اوپر پہنچاؤں گا۔ وہ اپنے موبائل کو بند کر کے جیب میں ڈال کر کھڑا ہوا۔ اس کی بات سن کر سمیرہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے چھوٹے بھائی کو کیسے بچائے اسے سمجھ نہیں آیا۔ اس کو یوں روتے دیکھ کر ہمایون سکندر مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔
بس ہو گیا شوق پورا یا ابھی بھی میرا مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ وہ زہر خند لہجے میں کہتا اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ نفرت اور بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی اتنی نفرت دیکھ کے حمین مسکرایا۔ ان نظروں سے مت دیکھو مجھے، یقین مانو تم سے نفرت مزید بڑھ جاتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ نفرت تم افورڈ کر پاؤ گی۔ وہ صفاقے سے مسکراتے دروازے کی جانب قدم بڑھا گیا، مگر دروازے پر پہنچتے اس کا قدم زمین نے جکڑے۔ تم پچھتاؤ کہ ایس پی، یقین مانو تمہارے بھائی کا قتل میں نے نہیں کیا۔ خدارا میرے بھائی کو چھوڑ دو، میں بے گناہ ہوں، میرا بھائی بے گناہ ہے۔ وہ بے طرح تڑپتے بولی۔ حمین مسکراتے ہوئے اس کے برابر جا کر بیٹھا۔ ایک شرط میں تمہارے بھائی کو چھوڑ دوں گا میں۔ تم جو بولو گی مجھے منظور ہے حمین، پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ ابھی کہ ابھی مجھ سے نکاح کرو، ابھی کہ ابھی تمہارا بھائی آزاد کر دوں گا میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا مسکرایا۔ اور اگر انکار کرو گی تو انکار کی صورت میں اس کے اوپر اتنے کیس ڈالوں گا کہ موت اس کی زندگی کو آسان لگے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے صفاقے سے مسکرایا۔ اس کی بات سنتے سمائرہ مجبور سی ہو گئی۔ وہ اس کے آگے جھکنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر اپنے چھوٹے جان سے پیارے بھائی کے لیے وہ اتنی جان گنوا سکتی تھی۔ پھر یہ ایس پی کیا چیز تھا؟ اس نے نفرت سے بھرپور نگاہ حمین سکندر پر ڈالی۔ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، وہ زخمی لہجے میں بولتی اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ تم جب چاہو نکاح کر سکتی ہو، یہ نکاح ابھی ہوگا۔ تو مسکرا کر کہتے ہی اس کمرے سے نکل گیا۔ سمائرہ اس کی پشت دیکھتی دل میں اس سے بد دعائیں دینے لگی۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی اس ظالم شخص کے نکاح میں آ چکی تھی جو اس سے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ تمام گواہوں اور مولوی صاحب وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ اب ڈرائنگ روم میں بس وہ اور حمین سکندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نفرت سے بھرپور نظر حمین پر ڈالی۔ حمین مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ آج سے پہلے محبت کی شادی سنی تھی، آج پہلی بار نفرت کی شادی بھی دیکھ لی۔ اتنی نفرت کرتا ہوں نا تم سے کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار بھی سکتا ہوں۔ میں بھی تم سے محبت نہیں کرتی حمین سکندر، اتنی نفرت کرتی ہوں تم سے کہ تمہارے اوپر ایک زہریلا سانپ چھوڑ دوں جو تمہیں ڈس ڈس کر مجھے بیوہ کر دے۔ اس کے لبوں پر بھی زہریلی مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی۔ اس کی بات سنتے حمین کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ایک جھٹکے میں اس کے پاس آتا اس کے بازو دبوچ گیا۔ جان من بھولو مت کہ تمہارا چھوٹا بھائی میری قید میں ابھی تک موجود ہے۔ زبان زیادہ چلائی تو یقین مانو میں اسے کبھی زندگی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی باتیں سن کر سمائرہ زخمی شیرنی کی مانند بلبلائی۔ تم ایسے نہیں کر سکتے حمین، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نکاح کے ہوتے ہی تم میرے بھائی کو چھوڑ دو گے، تم پلٹ نہیں سکتے۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ میں جانتا ہوں میری جان، اور زبان سے پھرنے والا بندہ میں ہوں بھی نہیں، مگر تمہاری زبان مجھے مجبور کری کہ میں اپنی زبان سے پھر جاؤں۔ اس لیے اگر چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے بھائی کو آزاد کر دوں تو اپنی اس چھوٹی سی زبان کو قابو میں رکھنا، ورنہ میرے لیے مشکل نہیں ہے دوبارہ سے اسے پکڑنا۔ وہ کہتے کھڑا ہوا۔ وہ اس کی بات سنتی رونے لگی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ اس کے آگے زبان چلاتی، وہ دوبارہ سے اس کے بھائی کو قید کر لیتا۔ آخر کو اس نے کیا کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا جو وہ اس کے ساتھ ایسے کر رہا تھا؟ وہ تیزی سے اپنے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ موبائل کو کان سے لگاتے اس نے ایک نظر روتی ہوئی سمائرہ پر ڈالی جو رو رو کر نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اس قید میں پورا 1 دن ہونے والا تھا اور اب تک اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ بھوک سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ہاں احمد، اس بچے کو چھوڑ دو، ہاں عزت و احترام سے اس کو اس کے گھر پہنچاؤ۔ وہ کہتا فون رکھتے اس کے پاس آیا۔ کہا تھا نا میں نے، زبان سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ تم نے میرے بھائی کی جان لے لی، مگر میں نے تمہاری بھائی کی جان بخش دی۔ مگر یہ مت سمجھنا میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہاری زندگی عذاب بنا کر رکھ دوں گا۔ تم خود مجھ سے موت مانگو گی، مگر تمہیں موت نہیں آنے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی صفاقی تھی سمائرہ کانپ کر رہ گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ پلیز مجھے میرا جرم تو بتا دو۔ اس کی بات سنتے حمین سکندر زخمی سا مسکرایا۔ دوسرے لمحے وہ کسی چیل کی مانند اس پر جھپٹتے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر گیا۔ وہ دن یاد ہے جس دن تم ڈاکٹروں کا احتجاج تھا؟ اس نے آج سے 2 ہفتے پرانی بات دلائی۔ ہاں یاد ہے مجھے، وہ اس دن کو یاد کرتے بولی۔ اس دن تو وہ ہسپتال گئی بھی نہیں تھی، پھر وہ اس دن کا حوالہ اسے کیوں دے رہا تھا؟ یاد ہے اس دن تمہاری بے رحمی کی وجہ سے 3 مریض مرے تھے، ان میں سے ایک مریض میرا جان سے پیارا بھائی تھا جس کے بغیر میں زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتا، جو میرا بچہ تھا، میرا چھوٹا بچہ۔ تمہاری وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا گیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا سمائرہ۔ وہ زخمی شیر کی مانند دھاڑا، اس کی دھاڑ پر وہ لرزتے دیوار سے ٹیک لگائے گئی۔ میری بات سنے حمین، ایسا کچھ بھی چپ، مزید فضول بولا میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، اور جھوٹ میں تمہاری زبان سے سہ نہیں کر سکتا۔ بس کر دو،
وہ گلدان اٹھا کر زمین پر پھینکتے تیز قدموں سے باہر چلا گیا، جبکہ وہ خوف سے تھر تھر کانپتی وہیں بیٹھ کر رہ گئی۔ اسے اپنا جرم سمجھ نہ آیا تھا، اس نے کیا کیا تھا وہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ سرخ چہرہ لیے گارڈن کے اندر داخل ہوا۔ اگر وہ تھوڑی دیر مزید اس کمرے میں جاتا تو وہ اس نازک وجود کا کیا کرتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کو اس وقت سمائرہ پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ رہتا تو وہ اس کا قتل تک کر سکتا تھا۔ وہ ٹھنڈی ہوا کھاتے گہری گہری سانسیں لینے لگا، مگر فرق تب بھی نہ پڑا، اس کا جلا ہوا دل مزید جل رہا تھا۔ تاہم وہ اپنی پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگاتے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ صرف یہی ایک چیز تھی جو اس کے جلتے ہوئے دل کو تھوڑا بہت سکون پہنچا دیا کرتی تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتا اپنی سرخ نگاہیں آسمان پر ٹکا گیا۔ زاویہ شدت سے یاد آیا، کتنی محبت کرتا تھا نا وہ اپنے لاڈلے بھائی سے۔ ایک ہی تو تھا، دو ہی تو تھے وہ، بس ایک وہ اور ایک وہ زاویہ۔ زاویہ اس کے لیے سب کچھ تھا، اسے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کی بے حد چاہت تھی، مگر اس کے پیدا ہونے کے کافی عرصے تک اس کے ماں باپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ زاویہ اس وقت پیدا ہوا جب وہ خود 10 سال کا ہو گیا تھا۔ بچوں سے محروم حمین کے لیے زاویہ علی سب کچھ بن گیا تھا۔ وہ اس کے تمام لاڈ اٹھاتا، جو خواہشات زاویہ کے ماں باپ پوری نہ کرتے وہ اس کی تمام خواہشات پوری کر دیا کرتا تھا۔ زاویہ کے 5 سال کے ہونے کے بعد اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، جس کے بعد حمین زاویہ کے مزید لاڈ اٹھانے لگا۔ جائز ناجائز وہ جو کچھ مانگتا حمین سب کچھ لا کر دیتا تھا اسے، جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ خوشیاں بس تھوڑی دیر کے لیے ہیں۔ حمین اپنے کام میں مگن ہو گیا، زاویہ اپنے دوستوں میں۔ حمین اس کو گھر میں روکنا چاہتا تھا، مگر وہ اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا۔ اس روز بھی وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ سوات کی سیر کو جانا چاہتا تھا۔ حمین نے پہلے پہل تو اسے منع کر دیا، مگر جب وہ نہ مانا تب مجبور ہو کر حمین اسے جانے کے لیے اجازت دے چکا تھا۔ حمین کا اپنا دل اس دن بے حد گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ سمجھا تھا وہ کام سے بھی جلدی اٹھایا تھا۔ کافی پیتے اس نے ایک نہایت دلچسپی مووی لگائی تھی۔ ابھی اس نے مووی آدھی ہی دیکھی تھی کہ تب ہی اس کا فون بجا۔ وہ مووی کو ادھر ہی سٹاپ کرتے تیز قدموں سے فون تک گیا۔ فون بس یس کرتے وہ کان سے لگاتے دوسری جانب کی بات سننے لگا۔ دوسرے لمحے اس کا چہرہ لٹھی کی مانند سفید ہو گیا۔ کیا کہا؟ مجھے فٹافٹ لوکیشن بھیجو، میں پہنچتا ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ مضبوط مرد جو آج تک ہر سچویشن کو مضبوطی سے ہینڈل کرتا تھا، اس وقت کسی ننھے بچے کی مانند ڈر رہا تھا۔ اس کا بچہ، اس کا چھوٹا بھائی، اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو وہ جیتے جی مر جاتا۔ لوکیشن آتے ہی وہ تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب بھاگا۔ وہ گاڑی کو فل اسپیڈ پر دوڑاتے اسے ہسپتال کے راستے پر ڈال گیا۔ لبوں پر بس اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی کی دعا تھی، جو اس وقت زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے بات معلوم ہوئی کہ آج وہاں پر ڈاکٹروں کا احتجاج تھا، جس کی وجہ سے کئی ڈاکٹروں کی چھٹی تھی، مگر اپنے بھائی کی حالت دیکھتے ہوئے تیز قدموں سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ کوئی تو ڈاکٹر ایسا ہوگا نا جس کے دل میں رحم ہوگا، وہ آج اپنی ساری دولت، ساری آسائشات لٹا دینا چاہتا تھا۔ اتنا اسے زاویہ پیار تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مریض کو دیکھتے کئی ڈاکٹروں نے کیس لینے سے انکار کر دیا۔ وہ مجبور ہوتے سب سے منتیں کر رہا تھا کہ کوئی تو اس کے بھائی کا کیس لے۔ اس کے بھائی کی سانسیں جا رہی تھیں، اس کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ ایک ڈاکٹر ترس کھا کر آگے آئی تھی، مگر ایک نرس تیزی سے اس کی جانب آتی اس ڈاکٹر کو بھی منع کر گئی تھی۔ نہیں ڈاکٹر سمائرہ نے منع کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی کیس آج نہیں لیا جائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے حیرت سے اس سنگ دل نرس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی اتنا بے رحم کیسا ہو سکتا ہے؟ تمام ڈاکٹر ایک ایک کر کے وہاں سے چلی گئی۔ وہ تھکا سا کرسی پر گر گیا۔ تبھی ایک نرس بھاگتی ہوئی اس تک آئی۔ ڈاکٹر سمائرہ نے کہا ہے کہ ایک کی شرط پر تمہارے بھائی کا علاج ہوگا، اگر تمہیں وہ شرط منظور ہے تو بولو۔ ڈاکٹر سے کہو انہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، میں وہ سب دینے کے لیے تیار ہوں، بس میرے بھائی کو بچا لیں۔ اس وقت وہ بے تحاشا مجبور تھا۔ وہ پیسے بتاتی تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں حمین سکندر پیسوں کا انتظام کر چکا تھا، مگر ان سب میں اس کا جان سے پیارا لاڈلی بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ زخمی شیر کی مانند بلبلا کر رہ گیا۔ اس کو اپنی ساری خوشیاں ریت کی مانند اپنے ہاتھ سے پھسلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس دن ہاسپٹل میں ہی وہ یہ قسم کھا چکا تھا کہ سمائرہ کی زندگی وہ برباد کر دے گا۔ صرف اور صرف سمائرہ کی وجہ سے اس کا بھائی اس دنیا سے گیا تھا۔ وہ زندگی میں اس کو اب کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ غلط سمجھ رہا تھا، کیا وہ غلط تھی بھی، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑی سازش رچا رہی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے ماضی سے حال میں واپس آیا۔ آنکھیں اب بھی بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ اس سفر سے واپسی پر وہ ہمیشہ ایسا ہی ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر انسانی ہو گئی۔
وہ سگریٹ زمین پر پھینکتے اس کو اپنے بوٹوں تلے مسل گیا۔ اب تک نہایت نرمی سے وہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر نہیں، وہ نرمی کے قابل نہیں تھی۔ چند پیسوں کے لیے وہ اپنا ایمان، اپنا کریئر سب بیچ گئی تھی۔ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے ایک جھٹکے سے اپنی کالی شال اپنے اوپر ڈالتا، اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ وہ نازک وجود اب بخشنے جانے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے قدموں سے زمین بھی لرز کر رہ گئی۔ وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتے سرخ نگاہیں اس نازک وجود کی پشت پر گاڑ گیا، جو رخ موڑے گہری نیند سو رہی تھی۔ کل سے لے کر اب تک وہ ایک اندھیرے کمرے میں قید تھی۔ نیند تو اس کی آنکھوں کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ آج ایک نرم گرم کمرہ ملا تھا، تھکن سے وہ فوری سو گئی تھی۔ وہ غضبناکی سے اس کا چہرہ دیکھتے اس کے پاس جاتا، چیل کی مانند اس پر جھپٹے، اس کا بازو مڑوڑ گیا۔ تکلیف سے سمیرہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ جب بھی تھوڑی دیر پہلے ہی سوئی تھی، خوف سے چلاتے اٹھ کر بیٹھی۔ اپنے پاس حمین سکندر کو بیٹھے دیکھ کر اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ بہت سکون کی نیند آتی ہے نا تم لوگوں کو، کسی کا سب کچھ برباد کر کر تم لوگ کیسے سو جاتے ہو؟ وہ اس کے پاس آتا اس کے بالوں کو گدی سے جکڑ گیا۔ سمیرہ نے تکلیف سے سرخ پڑتے اس کے ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹائے، مگر حمین اپنی آہنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری نیند مجھ سے روٹ گئی، اور تم اتنا غیر انسانی کام کر کر تم کیسے اتنی آرام سے سو سکتی ہو؟ وہ اس کے بالوں کو جھٹکا پیچھے ہوا۔ تکلیف سے سمیرہ کا چہرہ خون چھلکانے کے لگا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص سے بے تحاشا خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کی خون رنگ آنکھوں کو دیکھ کر بری طرح کپکپانے لگے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا حمین، میرا یقین کرو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال گئی، جہاں اس کے لیے 1% بھی بھروسہ نہیں تھا۔ جھوٹ، صاف جھوٹ۔ پیسے چاہتی تھی نا تم؟ دیے تو تھے میں نے پیسے، کر دیتی اس کا آپریشن پہلے۔ پیسے تو میں تمہیں دے ہی دیتا، مگر نہیں، تمہاری لالچ نے میرا بھائی مجھ سے چھین لیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، بے غیرت لڑکی۔ وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ سختی سے جماتے اس کا گلا دبانے لگا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میرے بھائی کو مار کر تم اتنے آرام سے نہیں جی سکتی۔ جس طریقے سے میرے بھائی سے زندگی چھینی ہے، میں تمہاری زندگی بھی تم سے چھین لوں گا، وہ غیر انسانی لہجے میں کہتا مزید سختی سے اس کا گلا دبانے لگا۔ سمیرہ کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہی اس کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ظالم شخص اس کی گردن مزید شدت سے دبانے لگا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے پوری بات تو بتاؤ، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ پیچھے جھڑکتی چلائی تھی۔ کیا کیا ہے تم نے؟ سننا چاہتی ہو تم پھر سے؟ ہاں، سننا چاہتی ہوں میں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بول بول کر تھک گئی ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات کا یقین کرو، مگر نہیں، تم نے اب تک نہیں سنی۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ چلا چلا کر روتی بستر پر بیٹھی تھی۔ بھول گئی وہ احتجاج والا دن جو وہ 3 جان گئی تھی؟ مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس دن میں ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ جھوٹ، صاف جھوٹ۔ تمہارے چہرے پر صاف لکھ رہا ہے کہ تم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو۔ تم اتنی مفاد پرست ہو گئی ہو، میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا۔ ارے اگر تم جیسے لوگوں کو ہر چیز کی اتنی لالچ ہوتی ہے تو تم لوگ یہ خدا ترس کام کرتے کیوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں میں اس دن ہسپتال نہیں گئی تھی۔ میں کیوں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ میرے پاس کیا کم پیسے ہیں جو میں تم سے پیسے چاہوں گی؟ وہ چلائی تھی۔ مجھ پر یقین کرو حمین، کسی نے میرا نام استعمال کیا ہے۔ اس کا گریبان تھام کر چلا اٹھی۔ یہ الزام وہ مزید اب نہیں سہ سکتی تھی۔ یہ مرد اسے اس چیز کا دوشی ٹھہرا رہا تھا اور پاگل کرنے والا تھا۔ جھوٹ۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ جہاں تم لوگوں پر پڑتی ہے وہیں تم لوگ پینترا بدل لیتی ہو۔ تم بھی پینترا بدل رہی ہو، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ سمیرہ تمہارا ہی نام ہے نا؟ اسی ڈاکٹر نے میرے بھائی کا آپریشن کرنے سے انکار کیا تھا۔ تمہارے علاوہ تو وہاں کسی کا نام بھی سمیرہ نہیں ہے۔ وہ کر نہیں سکتی تم، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں میں، پلیز میرا یقین کرو، میں نے واقعی ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نہیں ڈاکٹر تھی، اس دن میری چھٹی تھی۔ اس دن وہاں کیوں گئی ہوگی؟ میں ایک ایک چیز کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن کروں گا سمیرہ، پھر تم دیکھنا تمہارے آڑے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لوں گا۔ جیسے میرا بھائی اس دنیا سے گیا، میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دھاڑتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ پیچھے موجود سمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، پھر ہر کوئی اس کے ساتھ کیوں ایسے کر رہا تھا؟ یا اللہ، میں نے تیرے بندوں کا کیا بگاڑا ہے؟ اس دن تو جو بھی ہوا، میرا نام ان سب میں کیسے آیا؟ یا اللہ، میرا دم گھٹ رہا ہے، ہر لمحہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی یہ شخص آئے گا اور مجھے مار دے گا۔ میری کیا غلطی ہے میرے مالک؟
میں نے تو نہیں کیا، میں کیوں پیسوں کے لیے ایک انسانی جان لوں گی؟ وہ رو رو کر اب تھک چکی تھی۔ پہلے اس شخص سے اچھی خاصی نفرت ہو گئی، مگر اس کی سچویشن میں جب خود پھنسی تب اسے معلوم ہوا کہ واقعی حمید نے کیا کیا سہا ہوگا۔ وہ تھک آ کر بستر سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون گئی۔ یا اللہ، ہو سکے تو اپنا انصاف کر دیں، میں اب مزید اپنے لیے نہیں لڑ سکتی۔ یہ شخص مجھ پر الزام لگائے گا، مجھے جان سے مار دے گا، میں نہیں کچھ کر سکتی، میں نہیں اس کے آگے بول سکتی۔ اس کو آج احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی کمزور تھی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ آج اتنی ہی کمزور تھی جتنی وہ لڑکیاں جو شاید حالات سے مجبور ہو کر روز اپنے شوہروں سے مار کھاتی ہیں۔ آج وہ بھی خود انہی جگہوں پر محسوس کر رہی تھی۔ تکلیف سے اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ یہ شخص کب اسے آ کر اسے مار دے، اس چیز کی بھی اسے ضمانت نہیں تھی۔ وہ اپنی موت کو اپنے بے حد پاس محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اسٹڈی میں آتا اپنا ماتھا مسل کر رہ گیا۔ وہ اسے جان سے مارنے گیا تھا تو مار کیوں نہیں پایا؟ وہ اس کے بھائی کی قاتل بھی تھی، پھر وہ اس کا قتل کیوں نہیں بنا؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے شو پیس اٹھاتا پوری قوت سے دیوار پر مار گیا۔ وہ شو پیس ٹکڑے ٹکڑے ہوتا زمین پر پھیلتا چلا گیا۔ میرا یقین کرو حمید، میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں نے کچھ نہیں کیا حمید۔ اس کی روتی ہوئی آواز حمید کے کانوں میں گونجی۔ کوئی لڑکی اتنی ڈھیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ جب سب کچھ کرتی تھی تو مان کیوں نہیں رہی تھی؟ اس کو سمیرہ پر بے تحاشا غصہ آیا، مگر دل نے کہیں نہ کہیں اس کے لیے گواہی دی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہو سکتا ہے واقعی اس کا نام استعمال ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آج کل یہ سب نہیں ہو سکتا، اور کوئی کیوں اس کا نام استعمال کرے گا؟ کیا مل جائے گا اس کو یہ سب کر کر؟ میری تو اس سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تیرے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر سمیرہ سے تو ہو سکتی ہے نا؟ اگر دشمنی نہ بھی ہو، حسد اور جلن تو ہو سکتا ہے نا؟ وہ اپنا ماتھا مسلتے کھڑا ہوا۔ کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنا رونے چلانے کے بعد سمیرہ تھوڑا بہت تو اس کی بات پر یقین دلا چکی تھی کہ وہ واقعی بے قصور تھی۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتے اپنے خاص بندے کو فون کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہاں اشفاق، یہ کام آج رات تک ہو جانا چاہیے۔ اگر آج رات تک یہ کام نہ ہوا تو صبح تم اس جاب سے فارغ ہو گئے۔ جی صاحب بولے، میں کچھ بھی کر آج رات یہ کام کر لوں گا۔ دوسری جانب سے اشفاق کی آواز سن کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ جس روز زاویار کی ڈیتھ ہوئی تھی اور جس نرس نے ہمیں یہ سب کہا کہ ڈاکٹر سمیرہ نے آپریشن کرنے سے انکار کر دیا ہے، تم دوبارہ اس نرس سے ملو اور اس سے پوچھو کہ اس رات اصل میں کیا کیا ہوا تھا۔ وہ نہ بتائے تو اس کے ساتھ وہ کرو جو اس کے ساتھ کبھی نہ ہوا ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی دہشت تھی کہ لوگ خوف کھا کر رہ جائے۔ جی صاحب، اور ہاں اشفاق، یہ حقیقت آج رات کے اندر میرے پاس آ جانی چاہیے، ورنہ میں اپنی زبان سے نہیں پڑھتا، یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو۔ جی صاحب، میں پوری کوشش کروں گا کہ آج رات تک یہ کام ہو جائے، اگر نہیں ہوا تو میں خود ہی آپ کو فون نہیں کروں گا۔ وہ کہتے فون کاٹ گیا۔ وہ گہری سانس بھرتا فون کو سائڈ پر رکھ گیا۔ اگر واقعی سمیرہ سچ کہہ رہی ہوئی اور واقعی اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ سوچ بے اختیارانہ اس کے دماغ میں آئی تھی۔ جتنا وہ چیخ رہی تھی، جتنا وہ چلا رہی تھی، کہیں نہ کہیں اس کو اس کی بات پر یقین ہو چلا تھا۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اپنے چہرے پر آ کر بیٹھا۔ بے چینی اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جو اس کے بھائی کا قاتل ہے اس کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دے، اس کے ساتھ بھی وہی کرے جو اس کے بھائی کے ساتھ ہوا۔ کتنی تکلیف میں زاویار نے اپنا دم دیا تھا نا؟ ایک وہی تو تھا اس کے خاندان کا اکیلے چشم و چراغ، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، صرف ایک زاویار تھا جو اس کا سب کچھ تھا۔ اس روز زاویار بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اس کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ دماغ کے پردے پر سمیرہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ تیزی سے اپنا سر جھٹک گیا۔ جب تک حقیقت کا علم نہیں ہو جاتا، اس کے لیے سمیرہ ہی قاتل تھی۔ وہ زاویار کی تصویر کو اٹھاتے ان پر اپنے لب رکھ گیا۔ میری جان، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ کیا ضرورت تھی اس دن وہاں جانے کی؟ کاش تم وہاں نہ جاتا، آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتے اس کی تصویر کو اپنے سینے سے لگا کیا۔ زاویار کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ کب نیند کے وادی میں اتر گیا سے معلوم ہی نہ ہوا۔ رات کے 3 بجے موبائل کی گھنٹی سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ چونک کر اٹھتا، گھڑی کی جانب اپنی نگاہیں دوڑا گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو اس کو کون فون
اشفاق کا نام دیکھتے سے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ وہ تیزی سے اپنے موبائل تک پہنچا، کال ریسیو کرتے فون کون سے لگایا۔ صاحب، آپ نے کہا تھا نا صبح ہونے سے پہلے آپ تک ساری خبریں پہنچا دوں۔ میں ساری خبر اکٹھی کر چکا ہوں۔ ایویں ہی آپ مجھے اتنا کچھ بول رہے تھے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ میں فضول بات مت کرو اشفاق، کام کی بات کرو۔ اگر سب پتہ لگا لیا ہے تو بتاؤ، اور تم کام سے فارغ ہو۔ صاحب یار، تمہارا دوست نہیں ہوں میں جو میرے ساتھ یار کا صیغہ لگا رہے ہو۔ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں دھاڑا۔ سوری صاحب، اصل میں سب بتا لگا کر چکا ہوں، اس لیے خوش بھی ہوں۔ بتاؤ بھی، اب کیا رات کے 4 بجاؤ گے بتانے میں؟ وہ پتہ نہیں کیوں اتنا چڑچڑا ہو رہا تھا۔ جی صاحب، آج میں ہسپتال گیا تھا، اسی نرس سے ملا۔ پہلے تو وہ مجھے کچھ بتا نہیں رہی تھی، گھبرا بھی گئی تھی، مگر جب میں نے تھوڑی سختی کی تو اس نے ساری سچائی میرے سامنے اگل دی۔ کیسی سچائی؟ صاحب، اس دن جو کچھ بھی اس نرس نے ہمیں بتایا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ ڈاکٹر نے یہ سب تو کہا تھا، مگر وہ ڈاکٹر کوئی اور تھی۔ جس ڈاکٹر کا نام اس نرس نے اس دن لیا وہ ڈاکٹر کوئی نئی ڈاکٹر تھی، اور اس دن وہ چھٹی پر تھیں۔ حسد اور جلن کے معاملے میں کسی اور ڈاکٹر نے اس کا نام لگوا دیا تھا، حالانکہ اس ڈاکٹر کی ان سب میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر تو اس دن ہسپتال میں موجود بھی نہیں تھی۔ فون پر اس کی پکڑ نرم ہوئی تھی، ہاتھ باقاعدہ کانپنے لگے۔ اتنے عرصے سے وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ کسی اور کے ساتھ کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ابھی کے ابھی گر جائے گا۔ کون تھی وہ ڈاکٹر جس نے میرے بھائی کی جان لی؟ وہ تیز لہجے میں دھاڑا۔ صاحب، اس ڈاکٹر کا نام سائرہ تھا، جبکہ اس نرس نے جس ڈاکٹر کا نام لیا وہ سمائرہ تھی۔ اس نرس اور اس ڈاکٹر کا وہ حشر کروں گا اشفاق کہ انہیں معلوم ہو کہ کس کی جان کتنی ضروری ہے۔ ان کو اس چیز کا احساس اچھے سے ہونا چاہیے کہ ایک انسان کی جان ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا فون کاٹے اس کو ٹیبل پر ڈال گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا ماتھا مسل کر رہ گیا۔ وہ اتنے عرصے سے جس کے ساتھ اپنا ماتھا پیٹ رہا تھا وہ بے قصور تھی۔ کتنا بولا تھا نا اس نے کہ وہ بے قصور ہے، وہ بے قصور ہے، مگر اس نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اس کے بھائی کے ساتھ بھی اس نے مار دھاڑ کر دی۔ اسے اپنے آپ سے شرم آئی۔ رات کے 4 بج رہے تھے اور اس کی آنکھیں زخمی حد تک کھلی تھی۔ وہ ایسے کیسا کر سکتا تھا؟ وہ بنا بات کیے اس حد تک کیسے جا سکتا تھا؟ اسے چاہیے تھا کہ ہر چیز کی انویسٹیگیشن کروائے۔ اس نے یہ سب کیوں نہ کروایا؟ وہ اپنے بالوں کو نوچتا ہذیانی چیخیں مارنے لگا۔ اس کی ہذیانی چیخیں سن کے سمائرہ چلا کر اٹھی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے تیز قدموں سے باہر کی جانب بھاگی۔ اس شخص کی چیخیں سن کر اس کا دل کیوں تڑپ اٹھا تھا اسے نہیں سمجھ میں آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ابھی اپنے بالوں کو اسی انداز میں جکڑے ہذیانی چیخیں مار رہا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کے پتہ نہیں کیوں سمائرہ کا دل تڑپ اٹھا۔ کل تک وہ اسے برا لگتا تھا، مگر جو اس کے ساتھ ہوا تھا، جب سے ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں اس شخص کے لیے آ گیا، وہ ہمت کرتی آ گئی۔ ہمین، آر یو اوکے؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی پریشان لہجے میں بولی۔ اپنے کندھے پر مہربان لمس محسوس کر کے وہ موڑتے اس کی آنکھوں میں اپنی زخمی آنکھیں گاڑ گیا۔ وہ اس کی آنکھوں کو ضرورت سے زیادہ لال ہوتے دیکھ کر گھبرائی۔ ہمین، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتی پوچھ رہی تھی۔ ہمین اس کی اتنی شفقت باتیں ٹوٹ کر بکھیرتے اس کے سینے سے لگ گیا۔ سمائرہ جس سے پوچھ رہی تھی، ایک لمحے کے لیے وہ بھی سانس تک روک گئی۔ وہ جو مغرور مرد اب تک اس سے صرف نفرت کرتا آیا تھا، وہ اس کے گلے سے لگ کر رو رہا تھا۔ اسے یقین نہ آیا۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے میرا آخری رشتہ بھی چھین لیا سمائرہ۔ ان لوگوں نے مجھ سے میرا سب چھین لیا۔ کیوں ہوتے ہیں لوگ ایسے؟ وہ لوگ جتنے پیسے مانگ رہے تھے میں دے تو رہا تھا، پھر انہوں نے میرے بھائی کو یوں کیوں نہیں دیکھا؟ کیا ہسپتال اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی حرص میں آ کر مرتا ہوا بندہ چھوڑ دیں؟ کہ وہ مرتا ہے مرے بھاڑ میں جائے۔ یہ دنیا کیوں ایسی ہو گئی ہے سمائرہ؟ میرا دل پھٹ جائے گا سمائرہ۔ میں سمجھتا تھا کہ سب تم نے کیا ہے، مگر آج معلوم ہوا کہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی دھوکہ ہی دیا گیا۔ اس انکشاف پر سمائرہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھیں آخری حد تک سرخ ہوئی تھیں۔ اس نے بھیگی نم نگاہوں سے ہمین کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ غلط کیا، مگر میرے ساتھ بھی غلط ہوا۔ اس دن اس نرس نے ڈاکٹر سمائرہ ہی کہا تھا۔ وہ میرا بیٹا تھا سمائرہ، وہ میرا بھائی تھا، میرے ماں باپ کے بعد میرے لیے وہ سب کچھ تھا، میرا آخری رشتہ۔ اس دن اس نرس نے آ کر کہا کہ اتنے پیسے دو گے تو ہی اس کا علاج ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ میں نے پیسوں کا انتظام بھی کیا، میں نے سب کیا۔
ان سب میں میرا جان سے پیارا بھائی، میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ سچ ہو سکتی ہے میرے دل پر کیا گزری ہوگی جب آپ کے خاندان کا آخری فرد بھی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے۔ کیسا لگتا ہے اس وقت؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی بات سنتے سمیرہ کا اپنا دل بھی پھٹ گیا۔ وہ تو بس سن رہی تھی، اس پر تو گزری تھی، مگر الزام اس پر بھی تو لگا تھا نا۔ کس نے لگایا تھا یہ الزام؟ وہ نرمی سے اس کے برابر بیٹھی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ حمین، مجھے بتائیں کہ آپ سے یہ سب کس ڈاکٹر نے کہلوایا تھا؟ ڈاکٹر سائرہ۔ ڈاکٹر سائرہ نے آپریشن کرنے سے منع کیا تھا، اور نہ مجھے تمہارا بتایا گیا۔ میں نے قسم کھائی تھی اس دن کی جس کی وجہ سے میرا بھائی مرا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ مجھے معاف کر دو سمیرہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان سب میں تمہارا قصور نہیں ہے، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ سب نہ کرتا۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے بھی کے لہجے میں بولا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے حمین کا چہرہ دیکھا۔ جو حمین نے اس کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ معاف کرنے کے قابل تھا؟ دوسرے لمحے اس کے دل میں خیال آیا کہ جو حمین کے ساتھ ہوا وہ کیا کم تھا جو وہ بھی اس سے سزائیں دے رہی تھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب سمیرہ نے اپنے ظرف کو بڑا کرتے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو معاف کر دیا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو کھول گئی۔ آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی اچھا نہیں ہوا۔ پہلے سوچا تھا کہ آپ کو بتاؤں کہ میں کس تکلیف میں گزری، مگر اللہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو میں آپ کو کھلے دل سے معاف کرتی ہوں۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ سے ناراضگی مول لے کر میں آپ کہاں جاؤں گی؟ میری تو بس اب آپ ہی بچے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتی اس کی آنکھوں سے تھام آنسو گر گئی۔ اس کی بات سنتے حمین مسکرایا تھا، دوسری لمحے اس کو اپنے سینے میں بھیج گیا۔ کب تم سے محبت ہو گئی پتہ نہیں چلا، اس دشمنی، اس نفرت میں اس جذبے سے نظر چراتا پھرتا رہا، مگر اب نہیں۔ اب اگر سب صحیح ہو گیا ہے تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کھلے دل سے اپنانا چاہتا ہوں۔ جو میں نے کیا ہے ان سب کی معافی مانگ کر ایک نئی شروعات چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ایک نئی شروعات کرو گی؟ وہ آہستہ کسی کہتا اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلا کے آتا۔ سمیرہ نے صرف ایک لمحہ لگایا تھا فیصلہ کرنے میں۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی نرمی سے مسکرا دی۔ میرا ہر راستہ آپ تک آتا ہے، آپ کو چھوڑ کر میں جاؤں گی بھی تو کہاں جاؤں گی؟ میں خود بھی اب یہ سب نہیں چاہتی۔ آپ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ نے اس غلطی کی معافی مانگ لی، اور میں سب کچھ بھول گئی ہوں مین۔ ہمیں آپ آگے سے زندگی کو گزارنے کے لیے راضی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ حمین مسکراتے ہوئے اس کو اپنے سینے میں بھیج گیا۔ آئی لو یو جانا، وہ دھیمے لہجے میں کہتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ سمیرہ کے دل میں سکون اترتا چلا گیا۔ اب ان دونوں کی زندگی پرسکون تھی۔ بہت سی مشکلوں کے بعد آج ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ ملا تھا۔ وہ دونوں بے تحاشا خوش تھے۔